वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए हम थगस से जाके खपलू पहुँचे हैं। ये ड्रम यहाँ कहीं पे भी नहीं मिला, ढूँढ-ढूँढ के फिर खपलू जाना पड़ा और खपलू के ये देखो इस स्टोर में हम पहुँच गए हैं। यहाँ से हम गीज़र के लिए जो डोनेटेड है ड्रम ले रहे हैं। ये ड्रम हमने चॉइस किया है, ये भी वही है जिसका पिक्चर आपको सेंड किया था। ये भी 250 लीटर का वही ड्रम है, वही गीज़र है, देसी टाइप का। ये एक सर्किट गीज़र के लिए चाहिए था, तो ये आधी बाई आधी है। इसकी क्या कीमत है? 240 रुपये का ये एक सॉकेट है। ये टूटी के अंदर टूटी को कसने के लिए ये चूड़ी फिट हो जाता है। ये 240 का एक दाना अभी मैं लेके जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखिए हम खपलू गए थे ड्रम लेने के लिए। अब हम वापस आकर यहाँ पे सुरमो पड़ी पे पहुँचे हुए हैं। ये आगे आप देख सकते हैं सुरमो का गांव, ये रोड आप देख सकते हैं। और ये ड्रम आपके सामने है। इस पे फिट करने वाले सामान में एक ये गीज़र का राड है। ये मेड इन इटली है। ये दो पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और ये अच्छी क्वालिटी का है और इसको जंग भी नहीं लगता और ये जो है ना पानी को करंट भी नहीं लगता। और ये आप देख सकते हैं टूटी को टाइट करने के पार्ट्स हैं ये तीनों। जो है टूटी को उसमें जो है 3 पार्ट्स हैं। ये वाशल हैं। वाशल कुल 4 किस्म के होते हैं वाशल, ताकि पानी लीक होने से बचाए। और इनके साथ साथ ये 2 पिन भी आपके सामने है और ये वायर है। ये 729 का वायर है और ये चकनेट कहते हैं। इसको जंग नहीं लगता और ये पायदार चीज़ है और ये पानी लीकेज से बचाने के लिए ये धागे की भी ज़रूरत होती है। देखिए नाजरीन, हमने इस देसी टाइप के गीज़र में जितना हो सका इसके जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा देर पा और मजबूत आइटम को इसमें फिट कराया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चूड़ी है, ये टूटी के पीछे साइड में कसने के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो है ना इस वक्त मार्केट में ये 230 रुपये में है आधी का। तो ये इसकी खुशियत ये है कि इसको जंग नहीं लगता। इसकी जगह पे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसको देखो जंग लगते हैं। ये इस वक्त ज़्यादा 50 रुपये में ये जो पीस है, क्योंकि इसको जंग लगता है और बाद में अगर खोलना होगा तो भी मसाइल होंगे और जंग लगने की वजह से पानी भी ख़राब हो जाता है। इसलिए ये इसकी जगह पे हमने इसका इस्तेमाल किया है। चूँकि ये स्टेनलेस पार्ट है, इसकी वजह से ये एक तो मजबूत होगा, दूसरा जो है इसको जंग नहीं लगेगा। इसी तरह ये जो राड है इसकी कई क्वालिटीज़ हैं। ये ओरिजिनल मेड इन इटाली है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर पढ़ सकते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेड इन इटली। तो इसकी जो 3-4 क्वालिटीज़ हैं, ये सबसे महंगी क्वालिटी है। इस वक्त इसकी कीमत 3-3.5 हज़ार रुपये है मार्केट के अंदर। तो इसकी दूसरी क्वालिटीज़ भी हैं जो कोई 1000 रुपये में, कोई 1500 में भी दस्तियाब है। लेकिन चूंकि ये बैतुल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का जो राड है, थर्मोस्टेट राड, ये ऑटोमेटिकली पानी गर्म करता है और जब गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और जब पानी ठंडा हो तो दोबारा ये खुद बहुत ऑन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट राड है। और इसी तरह ये टूटी भी जो है हमने अच्छी क्वालिटी की स्टील वाली इस्तेमाल किया है और इसके अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी ये राड के ड्रम के अंदर की तरफ से ये फिट होगा। ये भी अमूमन लोहे का होता है, उसकी वजह से वो जंग लगता है। लेकिन हमने ये जो प्लास्टिक का इसलिए लिया कि तो ये मजबूत है, दूसरा इसको जंग नहीं लगता, इस तरह ख़राब नहीं हो जाता। इसी तरह ये 2 पिन भी जो है अच्छी क्वालिटी का हमने लिया है। ये ओरिजिनल कॉपर है, ये हमने कुरेश का भी चेक किया है। तो इस तरह हर चीज़ इसके अंदर जो है स्टील वाली स्टेनलेस चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ये माहिरीन इसको फिटिंग करने के बाद जो है वहाँ मस्जिद के अंदर वहाँ फिट करते हुए वीडियो आपको दिखाएंगे। अब ये गीज़र तैयार हो गया है, ये आपके सामने ये अंदरूनी मंज़र है। ये आप सब चीज़ देख सकते हैं, ये तैयार हो गया है। अब हम इसको इंशाल्लाह रस्सी बांध के जो है इसको गाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रस्सी बांधना पड़ता है, नहीं तो हवा की वजह से छत से उड़ जाने का ख़तरा होता है। ये देखिए गाड़ी की छती पे चढ़ा दिया है। अब जो है इसको ले जाएंगे आगे 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो मोहल्ला है वहाँ पे उनकी डिमांड थी तो वो ज़्यादा मुनासिबत भी रखती थी, तो वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी टर्न कर रहे हैं। देखो अब हम निकले हैं उस मोहल्ले की तरफ जहाँ पे इस गीज़र को फिट करना है। ये यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है तकरीबन, मेरा अंदाज़ा है। तो आप देख सकते हैं रास्ते, देखो सर्दी की वजह से सारे दरख्तों के पत्ते उड़ चुके हैं और गिर चुके हैं सारे पत्ते और सारे दरख्त जो है उनकी शाखें ही नज़र आ रही हैं, कोई पत्ते नहीं हैं। ये मौसम ख़िज़ां है, सर्दी उरूज पर है। -20 से ऊपर की सर्दी है यहाँ पे इस वक्त। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये मोहल्ले की तरफ हम मुड़ने वाले हैं। ये देखें मोहल्ले की लिंक रोड है ये, और अब ये मोहल्ला सामने आने वाला है। ये मंजिल तक हम पहुँच गए। अब हम इसको उतार रहे हैं। इसको उतार के वो गौसलाने की तरफ लेके जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ। ये आप देख सकते हैं लेके जा रहे हैं
اور یہ ہم جو ہے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر چل کے یہاں آخری محلے میں ہم آئے ہیں. میرے گاؤں کے آخری محلے میں یہ شاہ صاحب ہیں جو کہ اس جامع مسجد کا جو آگے موجود ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی زیارت کرائیں گے. یہ یہاں پہ وضو خانہ ہے, یہاں لاک کیا ہوا, ابھی چابی لینے گئے ہیں. تو یہ شاہ صاحب اس مسجد کے خطیب ہیں. تو یہاں پہ حالانکہ اور بھی مسجد موجود ہیں, لیکن اس مسجد کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلی بات تو شاہ صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہماری مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ زیادہ ملازم بھی مسافر بھی آتے ہیں اس مسجد میں نماز کے لیے. تو یہاں گیزر سسٹم نہیں ہے, پانی تو ہر وقت رہتا ہے, بجلی بالکل رہتی ہے. تو انہوں نے پہلے بتا دیا. دوسری بات, یہاں پہ بجلی فراوانی ہوتی ہے, ہر وقت بجلی ہوتی ہے, اس لیے گیزر جو ہے اسی جگہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ بجلی ہوتی ہو. تو شاہ صاحب جو ہے یہ وضو خانہ ہے اور آگے آپ کی جامع مسجد ہے. یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے. جی سر, جمعہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, 5 وقت کی نماز بجماعت ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ اس مسجد کے خطیب ہیں. تو انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد جو ہے دعا بھی کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ جس نیک ہستی نے اس گیزر کو ڈونیٹ کیا ہے اس کے ہمیں جو ہے سب کو آپ بتا دیں, آپ بھی دعا کریں, سب کو بتا دیں نماز کے بعد دعا. تو یہ پیورلی دیسی ٹائپ کا گیزر ہے. اس میں جو ہے بازاری گیزر سے اس میں زیادہ خصوصیات موجود ہیں. اس میں ایک تو زنگ نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا, زنگ بالکل نہیں لگتا. جو بھی پرزا پارٹ استعمال کیا ہے وہ سٹینلیس قسم کا, یعنی زنگ نہ لگنے والی چیزیں استعمال کیا ہے. یہ راٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سب سے مہنگا راٹ ہے, اوریجنل اور مہنگا راٹ ہے بالکل. یہ جو چوڑی ہے یہ بھی ہم نے مہنگا والا ڈالا تاکہ زنگ نہ لگے پانی کے اندر. اور یہ ٹوٹی موجود ہے, یہ تار بھی اچھا والا استعمال کیا ہے. فی الحال لوگ جو ہے نچلی منزل میں, پہلی منزل میں نماز ادا کر رہے ہیں. نچلی منزل تیار ہو چکی ہے. یہ نچلی منزل ہے اور پارٹیشن کیا ہوا ہے پلاسٹک کے ذریعے سے. یہ دیکھیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. یہ انگیٹھی ہے, اس میں آگ جلا کے لوگ ادھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, جامع مسجد محلہ ڈنگ تھگس ان کی زیر تعمیر ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو بہت بڑی مسجد ہے, لیکن فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے, اس مہنگائی کی وجہ سے یہ مسجد ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. یہ زیر تعمیر ہے. تو نچلی منزل مکمل ہوئی ہے, لیکن یہ جو ابھی تک زیر تعمیر ہے. مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ اپنے عطیات سے نوازیں. آپ کا شکریہ. اچھا, یہ اس محلے کے سرکردگان ہیں, یہ چیئرمین صاحب ہیں. یہ مسجد کتنے سالوں سے زیر تعمیر ہے؟ یہ تو تقریباً 5 سال سے. اچھا, تو فائنینشلی یعنی اس مہنگائی کی وجہ سے, پیسوں کی وسائل کی وجہ سے, وسائل کمی کی وجہ سے زیر تعمیر ہے. آپ لوگوں نے ہمت کی ہے, یہاں تک پہنچایا ہے, تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے. یہ دیکھیں پول میں برف جمی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھو یہ سارے برف ہیں, سردی اب عروج پر ہے. اب یہی موسم ہے کہ گیزر فٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس محلے میں اس گیزر کو فٹ کرنے کا کہ جو مقاصد ہے وہ یہ, یہاں پہ بجلی ہر وقت رہتی ہے. اور یہ دیکھیں پائپ سے پانی بھی رہتے ہیں. پوری سردیوں میں یہاں سے پانی جاری رہتا ہے, تو گیزر میں پانی ہر وقت بھرنے کے لیے آسانی رہتی ہے. پھر یہ مسجد کالونی ایریا میں ہے, تو یہاں زیادہ مسافر مہمان لوگ زیادہ آتے ہیں. اور پھر یہ جامع مسجد بھی ہے, یہاں جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور یہاں بجلی بھی فراوانی سے رہتی ہے. اب آئیے ہم اس گیزر کے افتتاح بھی کراتے ہیں آپ کو. یہاں پہ برف ہے, دیکھو بڑی سردی ہے. اور آپ ذرا یہاں پہ باہر ٹھنڈی حالت آپ نے دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں گیزر کی افتتاح کرنے جا رہے ہیں. یہ دیکھو پلک آن کیا ہوا ہے, تو یہ دیکھیے گرم پانی, ماشاءاللہ پانی کافی گرم ہو گیا ہے. یہ دیکھو بھاپ, دیکھو پانی سے بھاپ نکل رہا ہے. ماشاءاللہ گرم, کافی گرم ہو چکا ہے پانی. یہ 250 لیٹر اس میں پانی آتا ہے. یہ دیکھو گرم پانی, دیکھو ماشاءاللہ بالکل گرم ہو گیا ہے, وضو کے لیے بالکل مناسب ہو گیا ہے. یہاں پہ دیکھو سب یہاں سے گرم پانی سے وضو کرنے کے انتظار میں ہے. دیکھو یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 وضو خانے ہیں, تو سارے لوگ یہاں سے پانی لے کے یہاں پہ وضو کرنے کے لیے لے جائیں گے. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ, ماشاءاللہ وضو پہ ساز تھا. یہ جو زندہ باد ماشاءاللہ. یہ پلک لگا ہوا ہے, تو یہ آٹومیٹک تھرموسٹیٹ گیزر بنایا ہے. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو خود بخود آف ہو جاتا ہے, اور پھر اگر ٹھنڈا ہو گیا تو پھر دوبارہ خود بخود آن ہو جاتا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم عليهم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له نجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين باقی پروردگار عالم تیری وحدانیت کا واسطہ باقی پروردگار عالم تیری رحم اور رحمیت کا واسطہ باقی پروردگار عالم تمام اسماء حسنہ سو اسماء حسنہ کی طاقت کا واسطہ باقی پروردگار عالم عرش کرسی کے واسطہ پروردگار عالم اس نیک مومن نے جو اپنے نام کا ظاہر کرنا نہیں چاہتے انہیں اس بیت اللہ کی مسجد کے لئے مومنین کے لئے وضو کے لئے جو ڈونیشن کیا ہے پروردگار عالم اس کے جو بھی حاجات ہیں قبول فرما پروردگار عالم ان کے اولاد نے کا صالح فرما پروردگار عالم فیملی کے جن کے خصوصاً والد محترم پروردگار علیل ہیں ان کی صحت یابی فرما پروردگار انچلن شفاء عاجلہ کاملہ مستملہ فرما پروردگار عالم خصوصاً صاحب نیاز کے جو مومن ہیں ڈونیشن کی ہے گزر ان کے عملیات قبول فرما پروردگار عالم پروردگار ہمارے ملک پروردگار عالم تمام شبہ جن سے پروردگار عالم ان کو پاک فرما پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں ہماری خطا قصور کو معاف فرما پروردگار پر خصوصاً اس صاحب نیاز جو مومن پروردگار اس کی جو بھی حاجات بحق محمد علی محمد ان کو قبول فرما پروردگار خصوصاً کے والد محترمہ صحت عطا فرما پروردگار اسی طرح کاموں میں پروردگار بڑھ چڑھ کے حصہ لینے توفیق عطا فرما پروردگار عالم یہ اس مسجد جو بیت اللہ ہے حضرت امیر کبیر علیہ السلام حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھے جو کہ زیر تعمیر ہے پروردگار اس مسجد کے پرور جس نے جانے قولی فعلی خدمت کن کو دارے میں کامیابی عطا فرما پروردگار جو اس مسجد کی زیر تعمیر میں ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں پروردگار ان کو مزید توفیق فرما پروردگار پروردگار سے مسجدوں کو تکمیل تک پہنچانے ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار اس پرگزر کو لانے میں پروردگار ایک بندہ مومن ہے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے سہولت کر کے اس کے پروردگار اس کی بھی جو حاجتیں ہیں قبول فرما میں بحثیت اس مسجد کا خطیب سید محمد نورانی والد سید عائشہ ہمیشہ اس مومن کے لیے دعا گو رہیں گے تاکہ جو مسجد یہ زیر تعمیر ہیں اگر کوئی بھی مومن حضرات اس میں اگر اپنا حصہ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مسجد میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے ان کی جو بھی ہے اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے اس مومن نے جو ان کی اس کے لیے گیزر لائے ہیں اس کی جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہم ایک بار سب الحمد کے ساتھ قل اللہ پڑھیں اللہم بلغ الارواح من المؤمنات والمسلمات صحاب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي لا يموت وعلى كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر والحمد لله صلوات الله وسلم على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمن ابنا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين بل سرور كائنات اللهم صل على محمد وعلى شاہ صاحب آپ اس مسجد کے خطیب ہیں یہ اس مسجد کا الگ سے اس کی مرتبت ہے وہ اس لیے کہ اسے امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عرض بلتستان کا مبلغ اول ہیں اور عظیم ولی اللہ بھی ہیں تو ان کی بنیاد کردہ اس مسجد کے خطیب ہیں اور یہ نچلی منزل کی مسجد ہے اس میں یہاں پہ چھوٹے سے 2 محلوں کے چند ہی گھرانوں کے کوششوں سے اس مسجد کی نچلی منزل تو مکمل ہوئی ہے لیکن اوپر کی منزل جیسا کہ ابھی ویڈیو میں دکھایا ہے
تو میں نے دکھا کہ یہ زیر تعمیر ہے. تو آج کل کی مہنگائی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو بھی مخیر حضرات ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پہ دے رہا ہوں. آپ اس اسکرین پر موجود ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر پہ سینڈ کر لیں. انشاءاللہ اگر اس طرح کوئی اتفاق ہوا تو یہ شاہ صاحب کے حوالے میں کر لوں گا. جس طرح سے مختلف نیک کاموں میں نیک لوگ اس طرح سے امداد کرتے ہیں, اور میں الحمدللہ ایمانداری سے پہنچا دیتا ہوں, اور اس کی ثبوت کے طور پر ویڈیو میں سینڈ کرتا رہتا ہوں. تو یہاں پہ اس مسجد میں کہ وضو خانے کے لیے باقی ہر سہولیات موجود تھی, صرف یہاں پہ ایک بڑے گیزر کی ضرورت تھی, وہ بھی دیسی ٹائپ کا, تاکہ یہ سالوں سال چلے, مضبوط ہو. تو اس مرد مومن نے یہ مرد مومن انہوں نے اپنا نام لینے اور جگہ پتہ بتانے سے منع کیا ہے. یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ریا نہ ہو جائے, بس وہ دعا کرانا چاہتے ہیں. اور ان کی دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اس کے والدہ محترمہ ہیں. وہ ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ان کی حد سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ان کی والدہ کی دعاؤں کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. وہ ہر وقت اپنے ماں کی فکر میں رہتے ہیں. تو جیسے کہ شاہ صاحب نے ابھی دعا بھی فرمائی ان کی والدہ کے حق میں بھی, تو جس ہستی نے بھی بھیجا ہے اس گیزر کو, میں تو صرف ذریعہ بنا ہوں یا میں صرف لے کے آیا ہوں. تو یہ جو گیزر کا جس نے بھی ڈونیشن کیا ہے وہ ایک عظیم انسان ہے. آپ سب سے محلے داروں سے, نمازیوں سے گزارش ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی, اس کے علاوہ جمعے پہ بھی آپ دعا کریں اور نماز میں بھی دعا کریں. دعا کرنے میں ہمارا کیا حرج ہے, دعا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں. تو انہی باتوں کے ساتھ شاہ جی سے اجازت چاہوں گا. اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لوں تو آپ کی اجازت ہے نا؟ جی چلو, آپ سب کا بہت شکریہ.